بھی دیکھ سکتے ہیں، اور دن 2 بجے بھی یہ پروگرام ظاہر لائیو ہوتا ہے، تو اس وقت آپ دیکھتے ہی ہیں۔ تو آج آپ کے بہت سارے سوالات ہمارے ساتھ ہیں، اور مفتیان کرام کے سینئر پینل ہمیں جوائن کر رہا ہے، تو ان کے سامنے آپ کے سوالات رکھیں گے، وہ جو بھی جواب عنایت فرمائیں گے آپ تک پہنچے گا اس پروگرام کے ریفرنس سے۔ اور اگر آج دوبارہ آپ اپنے کچھ سوالات ہمارے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، چونکہ رمضان المبارک کی یہ مقدس ساعات ہیں، مقدس لمحات ہیں، تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اس مہینے کے اندر کم از کم دین اور شریعت کے بابت آگاہی حاصل کر سکے، معلومات حاصل کر سکے، علم سیکھ سکے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو قیمتی بنا سکے۔ تو اگر آپ سوالات ہمارے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، سمپل سے طریقہ ہے، آپ نے فیس بک پر جانا ہے، فیس بک پہ ہمارا پیج ہے JTR میڈیا ہاؤس کے نام سے، اس پیج کو آپ سرچ کریں گے، اور سرچ کرنے کے بعد لائک کریں گے، لائک کرنے کے بعد ہماری لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے آپ، اور حصہ بننے کے بعد اسی ٹرانسمیشن کے نیچے دیے گئے کمنٹ بار میں سوال تحریر کریں گے، جواب کا آپ نے انتظار فرمانا ہے، اور اپنے سوال کے ساتھ اپنے علاقے کا نام لکھنا ہے۔ غیر ضروری سوالات چاہے وہ فرقہ وارانہ نوعیت کے ہوں، ان کا تعلق سیاست سے ہو، یا پھر بار بار ریپیٹ ہونے والے سوالات، ان سے آپ گریز برتیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوال کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا۔ ہم الحمدللہ جس طرح JTR میڈیا ہاؤس رمضان کے اندر بہت سارے نئے سلسلے اس نے شروع کیے ہیں، ایک اور سلسلہ ہے آج کی حدیث کے عنوان سے، تو انشاءاللہ العزیز ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے آپ کے مسائل کا حل کی۔ اس کے آغاز میں ہم روزانہ کی ایک حدیث رمضان المبارک کے حوالے سے خاص طور پر وہ پیش کریں گے، اور اس کی تشریح جو ہمارے معزز مہمان ہوں گے، مفتیان کرام، اساتذہ کرام، ان سے ہم سنیں گے، جانیں گے۔ تو آج کی حدیث، یعنی ہم اس کو یوں عنوان دے لیں اگر کہ 30 حدیثیں، کچھ دن گزر چکے ہیں آف کورس 2 دن، لیکن ہم انشاءاللہ حدیثیں 30 ہی پوری کریں گے، کوشش کریں گے۔ تو بہرحال آج کی حدیث جو ہے وہ ہے الصوم جنہ۔ آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی علماء کرام سے کہ الصوم جنہ کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ اس حدیث کا لفظی ترجمہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اس کی تشریح کیا ہے، ڈھال کا مطلب کیا ہے، روزہ کس طرح سے ڈھال ہے، ہم جانیں گے۔ ہمارے آج کے جو معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضرت مفتی محمد صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث، رئیس دارالفتاء جامعۃ الرشید کراچی، جامعۃ الرشید کراچی کی مرکزی شورا کے اہم رکن ہیں۔ ہم ان کی طرف جائیں گے آج کی اس حدیث کی تشریح کے لیے، اور بقیہ جو پینل ہے اس کا تعارف اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ حضرت ساجی مفتی محمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الصیام جنہ، یہ بخاری کی روایت ہے، اور اس کے بعد اس کے جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں ان سے خود اس کی تشریح بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کے الفاظ ہیں فلا یرفث ولا یجہل، کہ یہ روزہ ڈھال ہے، اور ڈھال ہونے کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ دنیا میں گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، یعنی اگر کوئی آدمی روزہ کے آداب اور شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے روزہ رکھے گا، اور روزہ رکھنے کی حالت میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے گا، تو یہ روزہ اس کے اندر تقوی پیدا کرے گا۔ روزے کی فرضیت کی حکمت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لعلکم تتقون بتائی ہے، کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو روزے میں کس طریقے سے آدمی تقوی حاصل کر سکتا ہے، تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ روزے کی حالت میں صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع کیا، بیوی کے پاس جانے سے منع کیا، حالانکہ سوچا جائے تو یہ چیزیں حلال ہیں، اور پورے 11 مہینے حلال رہتی ہیں، رمضان کے بھی راتوں میں حلال رہتی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان حلال چیزوں کو جو ہمیشہ حلال ہیں اس مخصوص وقت کے لیے حرام کر دیا، اور ہمیں اس سے منع کر دیا۔ تو ہم اس سے بچتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ کوئی کتنا زور لگا لے، بھئی تھوڑا سا کھا لو، اتنی بھوک لگ رہی ہے آپ کو، اتنی شدید پیاس لگ رہی ہے، آپ کا حلق خشک ہو رہا ہے، آپ کی زبان خشک ہو رہی ہے، تھوڑا سا پانی پی لو، لیکن کوئی مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو سوچنا یہ چاہیے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام کی ہیں، جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے، غیبت کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے، بدنگاہی کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے، حرام کمانے اور کھانے کو ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے۔ جو جسم حرام غذا سے پھلے گا، بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو یہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے، تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ پھر میں ان کا ارتکاب کیسے کر رہا ہوں، خاص طور سے روزے کی حالت میں
تو اگر روزہ ہم ان شرائط کے ساتھ اور ان آداب کے ساتھ رکھیں کہ ہر قسم کے گناہ سے ہم بچنے کا اہتمام کریں، تو پھر یہ روزہ ہمارے اندر تقوی کی دولت پیدا کرے گا، اور پھر رمضان کے بعد 11 مہینے تک ہمیں اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ دوسرا ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ تو اگر آدمی روزہ رکھے اور دوسرے منکرات سے بچے، اس کے آداب اور شرائط کا لحاظ رکھے، تو یہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کو حدیث کی روشنی میں افضل العبادات قرار دیا گیا ہے، اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کی جزا اور اس کے بدلے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ باقی چیزوں کے تو اجور بیان کر دیے گئے، الحسنۃ بعشر امثالھا الی 700 ضعف، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی اتنا زیادہ بدلہ دوں گا کہ جو کسی شمار میں نہیں آتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فضائل اسی لیے رکھے ہیں کہ آدمی اہتمام کے ساتھ آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے روزہ رکھے، تاکہ اس کے لیے آخرت کے عذاب سے بھی ڈال بنے اور دنیا میں بھی تقوی کا ذریعہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا یرفس الصیام جنہ کے بعد، کہ کوئی آدمی روزے کی حالت میں کوئی شہوت کی بات نہ کرے، ولا یجہل، اور جہالت کی بات نہ کرے، لڑائی جھگڑے کی بات نہ کرے، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ فرمایا کہ اگر کوئی جہالت کی بنا پر اس سے جھگڑا کرنے لگے، اس کو گالم گلوچ دینے لگے، اس کو برا بھلا کہنے لگے، تو یہ نہیں کہ یہ بھی جواب میں برا بھلا کہنا شروع کر دے، گالم گلوچ شروع کر دے، لڑائی شروع کر دے، بلکہ بہت اطمینان سے کہے انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں تو ایسی بات نہیں کر سکتا۔ تو الصیام جنہ کا یہ مختصر سی تشریح ہے۔ جزاکم اللہ صاحب، بہت شکریہ۔ اور آج کے دوسرے جو معزز مہمان جو پینلسٹ ہیں ہمارے ساتھ، مفتی طارق مسعود صاحب فائنلی تشریف لے آئے ہیں، اور ہم آغاز کر لیتے ہیں سوالات کا۔ استاد جی مفتی محمد صاحب ہی سے، جو کہ مائک ان کے ہاتھ میں ہے۔ بنوں سے آصف صاحب کا سوال ہے جی، واصف صاحب کا سوری، جماعت کی نماز میں کسی کے لیے تاخیر کرنا کیسا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص جماعت کا پابند ہو تو کیا اس کے لیے انتظار کیا جا سکتا ہے جبکہ نماز کا وقت مکمل ہو گیا ہے کھڑے ہونے کا؟ جی، اگر تو جماعت میں لوگوں کی آمد جاری ہے اور جو مسجد میں پہنچے ہوئے ہیں ان کو انتظار کرنے سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، وہ بخوشی اس کے لیے تیار ہیں، تو نمازیوں کی تعداد بڑھانے کے لیے کہ زیادہ لوگ آ جائیں اور جماعت میں شریک ہو جائیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی حادثے کی بنا پر لوگ کسی ایک طرف جمع ہوتے ہیں اور وہاں سے ان کو آنے میں دیر لگ رہی ہوتی ہے، تو امام صاحب اگر کچھ منٹ کی تاخیر کر لیں کہ تاکہ سارے لوگ آ کر جماعت میں شریک ہو سکیں، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر سارے لوگ جمع ہیں اور کوئی ایک سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، کوئی پیر صاحب، کوئی مولانا صاحب وہ مؤخر ہو گئے ہیں، تو ایک آدمی کے لیے اتنے سارے لوگوں کو انتظار میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑے سطح کے عالم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے پورا مجمع خوش دلی سے تھوڑی سی تاخیر کرنے اور انتظار کرنے پر آمادہ ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی اگر مخصوص صورتحال ہو تو اگر کچھ منٹ کی تاخیر ہو کر لی جائے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ مصعب، جزاکم اللہ۔ اور اگلا سوال ہے، ہم سے پوچھا ہے عبد الرحمن صاحب نے کراچی سے۔ ایک عالم صاحب فرما رہے تھے کہ امام صاحب جب دونوں طرف سلام پھیر لیں تو مقتدی صاحب کو اس وقت سلام پھیرنا چاہیے، جبکہ دوسرے مولوی صاحب سے سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ ساتھ ہی سلام پھیرنا چاہیے، تو درست عمل کون سا ہے؟ دیکھیں، اس میں دونوں طرح کی گنجائش ہے، لیکن زیادہ بہتر اور افضل اور سنت کے قریب یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہی سلام پھیرا جائے۔ ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل ساتھ ساتھ تو ہو نہیں سکتا۔ عام طور پر امام السلام علیکم کہے گا، وہ آواز مقتدی تک پہنچے گی تو وہ سلام پھیرنا شروع کرے گا، تو تھوڑی سی تاخیر تو خود بخود ہو ہی جائے گی، لیکن متصل ہی امام کے ساتھ ساتھ وہ چلے گا۔ مطابقت اسی کا نام ہے حنفیہ کے نزدیک، خاص طور سے جو راجح قول ہے وہ یہی ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کا اتباع کیا جائے۔ تو اتباع کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، پیچھے چلنے کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، پیچھے چلنا ہی اتباع کے معنی ہے، لیکن پیچھے چلنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جیسے ہی امام رکوع میں گیا فوراً آپ بھی چلے گئے ساتھ ساتھ، اور ایک یہ ہے کہ وہ رکوع میں جا کر پہنچ گیا تو پھر آپ رکوع میں گئے،
تو ان دونوں پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، لیکن یہاں یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ رکوع کر لے اور رکوع سے فارغ ہو جائے پھر آپ رکوع میں جائیں، یہ نہیں ہے۔ تو سلام میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ یہ نہیں کہ وہ دونوں طرف سلام پھیر کر فارغ ہو جائے تو پھر آپ سلام پھیرنا شروع کریں۔ انما جعل الامام لیتم بہ کے بعد اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی ساتھ ہی تکبیر کہو۔ اذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تم بھی ساتھ ہی رکوع کرو۔ اذا رفع فرفعوا، اور جب وہ سر اٹھائے رکوع سے تو تم بھی سر اٹھاؤ۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب امام سلام پھیرے تو فوراً ساتھ ہی آپ بھی سلام پھیر دیں، یہ انتظار نہ کریں کہ دونوں طرف سلام پھیر دے تو پھر آپ سلام پھیریں، ورنہ اگر یہ اتباع کے معنی ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رکوع کر لے، رکوع کر کے فارغ ہو جائے، امام اٹھ جائے تو پھر آپ رکوع میں جائیں، وہ امام سجدہ کر لے، سجدہ کر کے اٹھ جائے تو پھر آپ سجدے میں جائیں، تو یہ مطلب کسی نے بھی نہیں لیا۔ اس لیے اتباع کا مطلب یہی ہے کہ متصل سبقت نہ ہو امام سے، بس اس کا خیال رکھا جائے کہ امام سے پہلے کوئی رکوع میں نہ جائے، امام سے پہلے سلام نہ پھیرے۔ بعض لوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں تو جیسے ہی امام کی زبان سے اللہ اکبر نکلا سجدے میں جانے کے لیے وہ ٹھک کر کے تو سجدے میں چلے گئے، حالانکہ امام کو تھوڑا وقت لگتا ہے، اور پھر امام کی عمر اور ان کے بدن کی کیفیت پر بھی یہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ کتنی جلدی سجدے میں پہنچتے ہیں۔ تو اتنا اطمینان سے سجدہ کرنا چاہیے، اور رکوع اور تمام ارکان ادا کرنے چاہیے کہ امام سے سبقت لازم نہ ہے، اس پر شدید وعید ہے۔ جی بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ۔ اور مطہر صاحب کشمیر سے پوچھ رہے ہیں اگلا سوال، سجدہ تلاوت جو ہوتے ہیں وہ 5-7 جمع ہو گئے، طریقہ کیا کریں؟ ہاں جی، 5-7 جمع ہو جائیں تو بھی وہی سجدے کا طریقہ ہے جو ایک سجدہ کرنے کا طریقہ ہے۔ میرے خیال میں ان کے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہر سجدے کے لیے کھڑا ہونا اور کھڑے ہو کر تکبیر کہہ کے سجدے میں جانا اور پھر سجدہ کر کے تکبیر کہتے ہوئے کھڑا ہونا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے۔ ابتدا آپ کریں کھڑے ہو کر اور تکبیر کہہ کر پہلا سجدہ کریں، اور اس کے بعد اٹھ کر سجدہ سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہہ کر آپ بیٹھ جائیں، اور باقی سجدے آپ بیٹھے بیٹھے کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر ہر سجدے کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر بات ہے، کوئی حرج نہیں۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ جزاکم اللہ۔ اور اگلا سوال ہم سے یہ میں تھوڑا تقریباً تاخیر ہو گئی، مطہر صاحب کا سوال اب آ رہا ہے، یہ محمد طلحہ صاحب کا تھا لاہور سے سوال۔ خیر، مطہر صاحب کا سوال کشمیر سے جو ہے وہ یہ کہ جی پیشاب کی قطرے بار بار آتے ہیں، نماز میں اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ نماز میں بھی ظاہر وہ حالت رہتی ہے، اب ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے، نماز کیسے ادا کریں گے اور کپڑوں کا کیا کریں گے؟ دیکھیں، اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اگر آپ شرعی معذور ہیں تو نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد ایک دفعہ وضو کر لینا آپ کے لیے کافی ہے، پھر اس عذر سے آپ کا وضو جب تک وقت باقی ہے نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا کوئی ناقض وضو پایا جائے، کہیں سے خون نکل جائے، ہوا خارج ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹے گا، لیکن قطرہ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر شرعی معذور آپ نہیں ہیں تو پھر آپ کو جب بھی قطرہ نکلے گا آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور بدن اور کپڑے کے جس حصے پر لگے گا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اور درہم یا اس سے زیادہ اگر وہ نجاست پھیل جائے گی تو اس کو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اب شرعی معذور کون ہوتا ہے، یہ ایک تھوڑی سی تفصیل طلب بات ہے، اور اس وقت کم ہوتا ہے، تو آپ اپنی مقامی طور پر کسی اچھے سمجھدار عالم کے پاس چلے جائیں، اور بہشتی زیور میں بھی یہ مسئلہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ شرعی معذور آدمی کیسے ہوتا ہے اور اس عذر سے نکلتا کیسے ہے، تو آپ اس تفصیل کو پیش نظر رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ جی بہت بہت شکریہ صاحب۔ اور اگین واصف صاحب بنوں سے پوچھتے ہیں کیا اذان دینے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے اور داڑھی کا ہونا ضروری ہے؟ اگر اس کے برعکس شخص نے اذان دی تو کیا وہ معتبر مانی جائے؟ دیکھیں، بالغ ہونا ضروری تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے، اور بالکل ناسمجھ بچہ ہو تو اس کا اذان کہنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر سمجھدار بچہ ہو، وہ نفع نقصان کو سمجھتا ہو، پاکی ناپاکی کو سمجھتا ہو، تو اس کی اذان دینا خلاف اولا ہے۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ بالغ ہی اذان دے، لیکن جہاں تک بات ہے فاسق کی، تو فاسق کا اذان کہنا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے اذان کہنے کا، اور بہت دفعہ وہ مسجدوں میں داڑھی منڈے آ کر اذان دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ ان کو پیار سے، محبت سے، حکمت سے سمجھانا چاہیے کہ چونکہ اذان ایک شعائر اللہ میں سے ایک شعار ہے اور بہت بڑا شریعت کا ایک حکم اس سے وابستہ ہے، تو اس لیے وہ کسی متقی پرہیزگاری کو دینے چاہیے، اور جو آدمی داڑھی منڈا ہے وہ فاسق ہے،
یہ بات بھی عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، رکھ لی تو ثواب کی بات ہے، نہ رکھی تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے، یہ بھی شعار میں سے ہے اور یہ بھی سنن مرسلین میں سے ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے. اور داڑھی منڈانا یا ایک مچھ سے کم کرنا حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے اور ایسا شخص فاسق ہے. لہٰذا ایسے فاسق شخص کو جب تک یہ فسق سے توبہ نہیں کرتا اور اس کی داڑھی پوری نہیں ہو جاتی، اس کو اذان دینے سے پرہیز کرنا چاہیے. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر فاسق اذان کہہ دے تو اس کو لوٹانا مستحب ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جی، بہت بہت شکریہ. اور فاروق اسلام صاحب ڈھاکہ سے پوچھتے ہیں بنگلہ دیش سے، آج یعنی گزشتہ پرسوں پوری دنیا میں روزہ تھا سوائے بنگلہ دیش کے، میں نے روزہ رکھ لیا برعکس بنگلہ دیش کے، تو کیا صحیح کیا؟ جبکہ بنگلہ دیش کے دونوں طرف جو بارڈر ہے وہاں پہ روزہ ہے مصعب؟ ہاں، بنگلہ دیش میں چونکہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی موجود ہے تو وہاں کے باشندوں پر اسی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ ماننا لازم ہے. جیسے یہاں پاکستان میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا فیصلے کا اتباع لازم ہے، تو ایسے ہی وہاں بھی ہے. اس لیے کسی آدمی کا انفرادی طور پر اس طرح عمل کرنا یہ ٹھیک نہیں تھا اور یہ ایک اجتماعیت کے بھی خلاف ہے. آپ کو یہ جہاں تک اشکال ہے کہ بنگلہ دیش کے اس طرف بھی اور اس طرف بھی روزہ رکھا گیا ہے اور صرف بنگلہ دیش میں روزہ نہیں رکھا گیا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے فیصلہ کرنے میں غلطی کی ہو. ان تک شہادتیں صحیح شرائط کے ساتھ نہ پہنچی ہوں، اس لیے وہ شرعاً بھی اس کے مکلف تھے کہ وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. اگر کوئی شرعی شہادت موصول نہ ہو اور کسی جگہ سے بھی اطمینان بخش شہادت موصول نہ ہو تو ظاہر ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی اس پر مجبور ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ چاند نظر نہیں آیا. تو شریعت نے اسی فیصلے کو درست قرار دیا ہے، لہٰذا اس طرح کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا ایک روزہ ضائع ہو گیا. مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے جو فیصلہ کیا آپ اس کے مطابق عمل کریں، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. البتہ اگر کسی نے خود چاند دیکھا ہو تو اس کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، بلکہ بعض حضرات نے کہا کہ اس پر واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے. اگر اس نے یقینی طور سے چاند دیکھا ہے اور قاضی صاحب نے فیصلہ نہیں کیا رویت ہلال کا، تو وہ دیکھنے والا خود اپنا روزہ وہ رکھے، باقی دوسروں پر وہ لازم نہیں کر سکتا. بہت بہتر مصعب، جزاکم اللہ. اور مفتی طارق مسعود صاحب ملائیشیا سے بشیر احمد صاحب پوچھتے ہیں، یہاں فجر کی اذان امساک کے وقت سے تقریباً 10 منٹ بعد ہوتی ہے، کیا اذان تک کھایا پیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سحر کا وقت داخل ہو جائے گا تو اس کے بعد سے کھانا پینا حرام ہوگا. جی، لہٰذا اذانوں کا اعتبار نہیں ہے. اذان بعض دفعہ پہلے ہوتی ہیں، بعض دفعہ اذان بعد میں ہوتی ہے. تو سحر کا وقت اگر ختم ہو رہا ہے تو پھر اذان تک کھانا پینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. بزرگ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، حالت جنابت میں سحری کھا سکتے ہیں؟ جی، حالت جنابت میں سحری کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں. ابو ظہبی سے محمد الیاس صاحب کا سوال ہے، جن روزوں میں لا علمی کی وجہ سے سحری اذان کے ساتھ کی، ان کے بارے میں کیا حکم؟ اگر یہ یقین تھا کہ سحری یعنی اذان جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوئی ہے جی، تو پھر وہ روزے ضائع ہو گئے ہیں، ان روزوں کی قضا لازم ہے. لازم ہے. محسن احمد صاحب میرٹھ سے پوچھتے ہیں اگلا سوال، اگر کسی شخص کی سحری کے بعد ایسا کچھ عذر اس کو پیش آ گیا بیوی کی وجہ سے، نیز کسی ایسے روزوں کی تعداد اسے معلوم نہیں ہے، مطلب اس حالت میں جتنے روزے ہوئے، جبکہ یہ واقعہ مختلف رمضانوں میں کئی بار پیش آیا، تو کیا حکم ہوگا؟ جی، انہوں نے جو مسئلہ پوچھا ہے، زوجہ سے اگر ہم بستری نہیں کیے اور باقاعدہ جیسے غسل فرض ہوتا ہے یہ کیفیت نہیں ہوئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا پھر ایسی کنڈیشن سے، لہذا ان کی قضا بھی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. حمید اللہ صاحب کابل سے پوچھتے ہیں، روزے کی حالت میں بلغم حلق میں گرے اور غیر قصدی طور پر معدے کی طرف جائے اور تو کیا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا؟ مطلب یہ مکروہ ہوتا ہے؟ نہیں، بلغم ہو یا تھوک ہو، قصدی ہو یا غیر قصدی، ہر طرح سے نگلنے سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. کوئی اثر نہیں پڑتا. بہت بہت شکریہ. عبداللہ صاحب دیر سے پوچھتے ہیں، رمضان میں نسوار رکھنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ نسوار رکھنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن نسوار کے اثرات اگر حلق تک پہنچ گئے، جو کہ غالب یہ ہوتا ہے کہ وہ حلق تک پہنچ جائیں گے، تو جیسے ہی حلق تک ذائقہ پہنچے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے نسوار رکھنا جائز نہیں ہے روزے کی حالت میں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جی، جدہ سے محمد رفیع صاحب پوچھتے ہیں، روزے کی حالت میں یہ منہ میں تھوک کا مسئلہ وہی آپ نے بتا دیا کہ نہیں ٹوٹتا. زاہد صاحب فیصل آباد سے پوچھتے ہیں، کیا بواسیر کے مسوں پر دوائی لگا کر مسوں کو معقد کے اندر کرنے سے، جو کہ ٹیوب سے لگائی جاتی ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں، وہ مسے چونکہ پہلے یہ تفصیل سے مسئلہ بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ یعنی جب دوائی لگائی جاتی ہے تو وہ مقاد کے اس حصے تک نہیں پہنچتی جہاں سے
یعنی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ سارا عبدالرشید صاحب کا سوال ہے اگلا، یہ بھی اسی طرح ہے کہ روزے کی حالت میں بواسیر کے لیے مرہم لگایا جا سکتا ہے؟ جائز ہے۔ وہ صاحب آپ نے تو سوال ہی ختم کر دیا ہمیں۔ اعجاز احمد صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، کن علامات میں ایک ماں بچے کی خاطر روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ بچے کی خاطر روزہ چھوڑنے کا شاید ان کا مفہوم یہ ہے کہ جو ماں بچے کو فیڈ کراتی ہے، تو فیڈ کی وجہ سے، یعنی بچے کو فیڈ کرانا یا دودھ پلانا بذات خود ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو، کیونکہ روزہ چھوڑنا دو صورتوں میں جائز ہے، بیماری میں اور سفر میں۔ تو اگر اس خاتون کو، کوئی بھی خاتون ایسی کمزور ہیں کہ وہ بچے کو فیڈ کرانے سے ان کو کمزوری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ دودھ پورا پیدا نہیں ہوتا، یعنی خوراک کی کمی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے بچے کو پھر اس کی صحت کو نقصان ہو رہا ہے، اس کو دودھ پورا نہیں مل رہا، تو ایسی کوئی کنڈیشن ہوگی تو پھر روزہ چھوڑنا جائز ہوگا۔ لیکن یہ کہ اگر خواتین جو ہیں افطاری کے وقت کھائیں اور پھر سحری کے وقت تک اپنی خوراک کو مینٹین رکھیں، اچھی خوراک کھائیں، تو مشاہدہ یہ ہے کہ وہ یہ دودھ پھر فیڈ کرا سکتی ہیں دن بھر۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کو واقعی نقصان ہو رہا ہے اور ایسی کنڈیشن ہو رہی ہے کہ ان کو کمزوری سے بہت زیادہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ بیماری ہے اور بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ صاحب۔ اور ناظرین کرام، آپ کو میں پہلے بھی جس طرح بتایا ہے اور دوبارہ میں اس کا اعلان کر دیتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام جس طرح ابھی لائیو ہے، انشاءاللہ 2 بجے تو لائیو ہوتا ہی ہے روزانہ، تو رات 12 بجے اسی پروگرام کا ریپیٹ لائیو وہ جو ہے اس کی براڈ کاسٹ ہوتی ہے، تو آپ اس وقت بھی اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، نشر مکرر جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں۔ مفتی محمد صاحب کی خدمت دوبارہ آتے ہیں، وزیر مسعود صاحب نے سوال ختم کر دیے ہیں سارے۔ رؤوف احمد صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، جی کیا چلتے چلتے موبائل سے تلاوت کر سکتے ہیں ہم صاحب، اور کیا دفتر میں تلاوت قرآن موبائل سے کر سکتے ہیں؟ ثواب میں کوئی فرق تو نہیں ہوگا؟ جی بالکل تلاوت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور ثواب میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے، بہت بہت شکریہ جی۔ محمد ظفر صاحب کا سوال ہے، پہلے عشرہ میں دن رات میں کون سا ذکر کرنا افضل ہے پہلے عشرے کے؟ دیکھیں یہ کوئی حدیث میں پہلے عشرے اور دوسرے عشرے اور تیسرے عشرے کے لیے الگ الگ اذکار منقول نہیں ہے، البتہ تیسرے عشرے میں چونکہ لیلۃ القدر کا زیادہ امکان ہے، اور لیلۃ القدر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی ہے، تو وہ انشاءاللہ آخری عشرہ آنے پر بتائی جائے گی۔ باقی چونکہ یہ عشرہ رحمت ہے، تو بعض حضرات نے رحمت والی کچھ دعائیں اس کے لیے مختص کی ہیں اور یہ ان کو پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں وہ، تو اگر وہ پڑھی جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ کی تخصیص کے ساتھ کوئی دعا بتائی ہو کہ پہلے عشرے میں یوں دعا پڑھیں، دوسرے میں یوں پڑھیں، ایسا کسی صحیح روایت میں وارد نہیں ہے۔ باقی دعائیں تو رحمت تو ہر وقت ہی مانگنے کی چیز ہے، مانگنی چاہیے، اور اس کی بہترین تدبیر یہ ہے کہ مناجات مقبول یا ہمارے مسند علماء نے دعاؤں کے جو مجموعے ہفتہ بھر کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں، اور ہر دن کی علیحدہ علیحدہ دعائیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، تو اگر ان کو روزانہ پڑھنے کا معمول آدمی بنا لے تو ساری دعائیں آ جاتی ہیں اس میں، اور ساری خیریں حاصل ہو جاتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ ماریہ عزیز صاحب سوال ہے فیصل آباد GC یونیورسٹی سے، تراویحاں مطلب تراویح جو ہے یہ خواتین کے لیے خاص طور پر ایکچوئل مطلب کیا ہے اس کی، کہ پوری پڑھنا ضروری ہے، کوئی گنجائش ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں؟ جی نہیں، خواتین کے لیے بھی تراویح سنت مؤکدہ ہے جیسے مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس لیے ان کو بھی پوری تراویح 20 رکعت پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور تراویح کے اندر جی یہ بتائیں کہ ایک ساتھ چار کی نیت کر سکتے ہیں؟ ایک ساتھ 4 کی نیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ افضل یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھی جائے۔ بہت بہت شکریہ مصعب، جزاکم اللہ۔ راول پنڈی سے مدثر صاحب کا سوال ہے، میرا ایک دوست تراویح پڑھاتا ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، اور میرے محلے کی مسجد میں بھی نماز تراویح پڑھی جاتی ہے، کیا بغیر داڑھی والے امام کے پیچھے میرے لیے تراویح پڑھنا جائز؟ دیکھیں جو تراویح کی نماز ہے نا، اس میں خاص طور سے داڑھی منڈانے والے یا داڑھی کٹا کر ایک مجھ سے کم کرنے والے امام کے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ فرض نمازوں کے بارے میں تو پھر بھی گنجائش ہے، یہ عجیب بات ہے لیکن شریعت کا حکم یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، کہ جماعت نہ چھوڑو، فرض نماز میں جماعت کی اتنی تاکید ہے کہ اسے نہ چھوڑو، چاہے تمہیں نیک امام ملے نیک نہ ملے تو فاسق کے پیچھے بھی پڑھ لو، لیکن جماعت نہ چھوڑو۔ یہ فرض نماز کے بارے میں ہے۔ جہاں تک بات ہے تراویح کی، تو تراویح کسی فاسق کے پیچھے پڑھنے کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ امام فاسق مقرر ہو گیا اور آپ اسے ہٹانے پر قادر نہیں ہیں
اور قریب میں کوئی دوسری صالح امام والی مسجد بھی نہیں ہے جہاں آپ نماز پڑھ سکیں، تو اب آپ کے پاس دو ہی صورتیں، یا تو آپ جماعت چھوڑ دیں یا فاسق کے پیچھے پڑھیں۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ فاسق کے پیچھے پڑھیں، جماعت نہ چھوڑیں، جماعت چھوڑنا اس سے بڑا فسق ہے، تو اس لیے اس کی تاکید ہے۔ لیکن جہاں تک تراویح کا معاملہ ہے تو تراویح جو ہے وہ کسی فاسق کے پیچھے پڑھنے کی کوئی ایسی مجبوری نہیں ہوتی۔ آپ کی مسجد میں جب تراویح ہو رہی ہے اور صالح امام نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ انہی کے پیچھے تراویح پڑھیں، اور آپ فاسق کے پیچھے تراویح نہ پڑھیں۔ اور جو آپ کا دوست ہے، آپ اپنی دوستی کا حق یوں ادا کریں کہ آپ اس کو داڑھی کی اہمیت سمجھائیں، ہمارے مستند اکابر علماء کے بیانات ان کو سنوائیں، ان کی کتابیں ان کو پڑھوائیں، تاکہ وہ اس ایسے فسق سے جو 24 گھنٹے ساتھ لگا ہوا ہے، نماز کی حالت میں بھی ساتھ لگا ہوا ہے، تہجد میں آپ کھڑے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کر کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن یہ فسق ساتھ لگا ہوا ہے، اور گویا آپ اپنے عمل سے اعلان کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہوں تو میں باغی آپ کا، لیکن آپ مجھ پر رحم فرما دیں۔ تو جو اعلانیہ اس طریقے سے بغاوت کر رہا ہے وہ بہت بڑا مجرم ہے۔ تو اپنے دوست کو سمجھا کر متقی بنائیں تاکہ آپ کا دوست متقی ہو جائے اور آپ متقی کے دوست کہلائیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ مصعب۔ پیچھے میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ وہ خواتین کے لیے تراویح کا مسئلہ، تو اس حوالے سے ایک کنفیوژن یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض خواتین کا یہ کہنا ہے، گھروں میں چونکہ مسائل اپنے طور پہ چل رہے ہوتے ہیں، کہ اگر تراویح نہیں پڑھی تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایسا تو کچھ نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ روزہ اپنی جگہ فرض ہے، تراویح اپنی جگہ ایک مسنون عمل ہے، تو ایک عمل سے دوسرا بالکل معدوم ہو جائے ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے کہ جو تراویح نہ پڑھ سکے وہ پھر روزہ بھی نہ رکھے۔ روزہ فرض ہے اور اس کی فرضیت قطعی طور پر قرآن کریم سے ثابت ہے، اور جو تراویح ہے وہ ایک مسنون عمل ہے اور اس کی تاکید ہے، اور اس کو چھوڑنا بھی برا ہے، لیکن اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ نہیں کہ روزہ بھی چھوڑ دے، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ روزہ ہو جائے گا، مطلب ظاہر ہے۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ معین الدین صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں، حافظ صاحب کے کپڑے، یعنی کپڑے سے مراد نیچے والے کپڑے ہی ہوں گے، ٹخنے سے نیچے ہونے کی صورت میں تراویح کے کیا ہوگا؟ وہی فاسق کا حکم ہے، فاسق کے پیچھے تراویح نہیں پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ کسی جگہ اگر سارے ہی ائمہ فاسق ہو جائیں اور کوئی بھی امام نہ ملے جو شریعت کے مطابق جس کا لباس ہو، جس کی داڑھی ہو، جو متقی پرہیزگار ہو، تو ایسی مجبوری میں تو آپ کسی کے پیچھے بھی پڑھ لیں، لیکن اپنے اختیار سے ایسے فاسق کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ شکریہ مصعب، جزاکم اللہ۔ سیدہ سلطانہ صاحبہ پوچھتی ہیں، گھروں میں جو قاری صاحبان تراویحاں پڑھاتے ہیں، کیا خواتین وہاں جا کر تراویح پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل نہیں پڑھ سکتی۔ خواتین کے اپنے گھر میں اگر کوئی کسی عالم، کسی مفتی کے فتوے سے انہوں نے تراویح پڑھنے کا اہتمام کر رکھا ہے، چاہے کوئی اپنا محرم تراویح پڑھا رہا ہے یا خواتین جمع ہو کر خود ہی اپنی جماعت کروا رہی ہیں، تو اصلاً تو وہ بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن بعض حضرات نے حافظات کو اگر قرآن کریم یاد رکھنے کی اور کوئی صورت نہ ہو، ان کی زندگی ایسی گزرتی ہو کہ نہ وقت ملتا ہو روزانہ تلاوت کرنے کا اور سال بھر اس کو یاد رکھنے کا، تو ان کو ایسی مجبوری کی حالت میں اجازت دی ہے کہ وہ جمع ہو کر تراویح کی جماعت کر سکتی ہیں۔ تو وہ بھی گھر کی خواتین آپس میں جمع ہو سکتی ہیں، باقی پورے محلے کی عورتیں جمع ہوں گھر میں اور وہ اس مقصد کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں اور ایک مجمع لگائیں اور اس مجمع میں پھر تبصرے ہوں، پھر غیبتیں ہوں، مجلس لگے، یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف آنے سے پہلے آپ سے دو سوال رہ گئے ہیں، میرے خیال ایک سوال جاسم صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، گناہ سے بچنے کے لیے مجاہدہ کی صورت میں طبیعت میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ تلخ کلامی بھی جاتی ہے، یعنی جمود ہو آ جاتا ہے ایک طبیعت میں، تو اس کا کوئی حل بھی بتائیں۔ دیکھیں، یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں تو خوش اخلاقی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس عبادت کے ادا کرنے سے ہمارے اخلاق بہتر ہونے چاہیے، نہ یہ کہ ان میں اور زیادہ بگاڑ پیدا ہو۔ اور جیسے پہلے ابھی حدیث گزری ہے کہ یہ روزہ ڈھال ہے، فلا یرفس ولا یجہل، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، اگر جھگڑے پر آ ہی جائے، گالم گلوچ پر آ ہی جائے تو کیا کہے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو بہت آرام سے یہ کہہ دے کہ بھائی میرا تو روزہ ہے، میں تو ایسی سخت بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سامنے رکھے، یہ جب ذہن میں رہے گا تو انشاءاللہ ایسے کسی بھی موقع پر توجہ ہو جائے گی کہ مجھے سختی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے پیار سے اور خوش اخلاقی سے جواب دینا چاہیے۔ سب سے زیادہ وزنی چیز جو میزان عمل میں ہے وہ اچھے اخلاق ہیں،
اس کو بھی پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ توفیق ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب۔ یہ فرمائیے کہ سوال فیصل آباد سے ہے ہماری عزیز صاحبہ کا کہ سرما لگانے سے روزہ پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ نہیں، سرما لگانے سے یا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اس کے اثرات حلق تک ہی کیوں نہ محسوس ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب۔ غلام مجتبیٰ صاحب ڈنڈو سمرو سے سوال ہے ان کا، روزہ کھولنے کی دعا روزہ کھولنے کے بعد پڑھنی چاہیے یا پہلے پڑھنی چاہیے؟ کسی چینل پر سنا ہے کہ دعا کے ترجمہ کے مطابق دعا بعد میں پڑھنی چاہیے، رہنمائی فرما دے، جیسے وثبت الاجر پہ انشاءاللہ جو ہے یہ۔ بعض حضرات نے وہ چینل پہ میں نے بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہم لک صمتو، یہ ماضی کا صیغہ ہے، وعلی رزقک افطرتو، تو میں نے افطار کر لیا، تو وہ اس سے دلیل بناتے ہیں کہ یہ افطار کے بعد ہے، گویا میں کر چکا ہوں۔ لیکن جہاں افطرتو ماضی کے معنی میں آتا ہے، وہاں عربی زبان میں ہی جو ماضی کے صیغے ہیں وہ مستقبل کے معنی میں بھی آتے ہیں، جو کام یقینی ہو یا ہونے والا ہو۔ تو جو بھی محدثین ہیں یا فقہا ہیں، جہاں تک میں مطلع ہو سکا، تو وہ سب یعنی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دعا عند الافطار ہے، یعنی افطار کے وقت کی دعا ہے۔ تو اس سے جو متبادر ہوتا ہے معنی افطار کا وقت، وہ وہی ہوتا ہے کہ جب ہم افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہوں اور بالکل افطار کرنے والے ہوں، متبادر ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے کہ اس پر جمود اختیار کیا جائے۔ اگر کسی کی ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ کھانے کے بعد ہے تو اس قول کی بھی گنجائش ہے، لیکن جو متبادر ہو رہا ہے نا معنی، وہ متبادر یہی ہو رہا ہے جو محدثین یا فقہا ذکر کرتے ہیں کہ عند الافطار کا مطلب افطار کے وقت۔ البتہ جو دوسری دعا ہے کہ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی، یہ دعا افطار کرنے کے بعد ہے، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ ذهب الظما، پیاس بھی چلی گئی اور رگیں بھی تر ہو گئیں اور اجر اللہ کی طرف سے ثابت ہو گیا روزے کا۔ بہت شکریہ صاحب۔ کشمیر سے زبیر صاحب پوچھتے ہیں، یہ سوالات اب میں شروع کر رہا ہوں، یہ آپ اگر دینا چاہیں جواب تو بڑی مہربانی ہے، آپ کی نہیں تو کوئی بات نہیں۔ کشمیر سے زبیر صاحب، رمضان مبارک کے مہینے میں عشاء کی اذان وقت سے 10 منٹ پہلے دے دیں، وقت داخل ہونے سے، میں جہاں تک سمجھاؤں، لیکن نماز صحیح وقت پر ادا کریں تو عمل درست ہے یہ؟ نہیں، وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء کی اذان کہنا جائز نہیں ہے، عشاء کی اذان بھی وقت داخل ہونے کے بعد ہی کہی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اگین زبیر صاحب ہیں لیکن یہ راول پنڈی سے ہیں، وہ کشمیر سے تھے۔ اگر امام تراویح میں قرآن سناتے وقت کسی جگہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کی جگہ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پڑھ لے تو نماز کا کیا حکم؟ یہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کی جگہ جو أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پڑھا ہے، اس سے معنی بالکل ہی اپوزٹ ہو گیا ہے۔ تو کوئی ایسی تبدیلی جس سے معنی بالکل ہی الٹ ہو جائے تو اس سے پھر نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ معین الدین صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں، تراویح میں حافظ صاحب قعدہ میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، لقمہ دینے پر بیٹھ گئے اور آخر میں سجدہ سہو کیا، کیا اس طرح 2 رکعت تراویح درست ہو گئی؟ جی ہاں، اس طریقے سے 2 رکعت تراویح ان کی درست ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ مفتی محمد صاحب دامت برکاتہ کی خدمت میں کچھ سوال سر جی آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ عبداللہ صاحب کوریہ سے پوچھ رہے ہیں، اگر کوئی صاحب نصاب شخص زکوٰۃ کی تاریخ 1 رمضان کو فکس کرنا چاہے کہ یار میں 1 رمضان کو دوں گا، تو اس کا یہ فکس کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہونا چاہیے کہ جو اس کے صاحب نصاب بننے کی تاریخ ہے، یعنی اسلامی مہینے کی جس تاریخ کو سب سے پہلے وہ صاحب نصاب بنا ہے، وہ تاریخ اس کی زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے متعین ہو گئی ہے، لہٰذا اسی پر زکوٰۃ کا حساب کرنا چاہیے اور ادائیگی میں بھی جلدی کرنی چاہیے۔ اس میں بلا وجہ تاخیر کرنا بھی گناہ ہے اور اس میں اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کئی لاکھوں کروڑوں کی زکوٰۃ ذمے میں رہ نہ جائے، آدمی کا انتقال ہو جائے، اس لیے اس کو جلد ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حساب تو وقت پر کر لیا جاتا ہے، لیکن رمضان آنے میں تھوڑا سا وقت باقی ہوتا ہے اور آدمی کی رغبت ہوتی ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرے تاکہ زیادہ اجر ملے۔ تو اگرچہ اصولاً یہ بات ٹھیک نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد جلد ادا کرنی چاہیے۔ موت کا تو کوئی پتہ نہیں، کسی وقت بھی آ جائے اور آپ وصیت بھی نہ کر سکیں اور لاکھوں کی زکوٰۃ آپ کے ذمے رہ جائے، تو بجائے زیادہ اجر ملنے کے الٹی پکڑ ہو جائے، اس لیے وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی رمضان تک اس کو مؤخر کر دیتا ہے، رمضان میں ادا کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اجر تو اس کو زیادہ مل جائے گا، لیکن وہ خطرہ اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ تو یہ اصولی طور پر یہ بات درست نہیں ہے۔ جو آپ کے صاحب نصاب بننے کی تاریخ ہے اسی کو آپ متعین رکھیے، اسی کو متعین رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ احتشام احمد صاحب کو سوال اسلام آباد سے، میرے خیال میں احتشام احمد یوسف زئی صاحب پوچھ رہے ہیں اور ان کا بھی کمنٹ آیا ہوا، تو استاد جی نے مسئلہ بیان کیا کہ اسبال ازار اور داڑھی کے متعلق موقف کافی ٹائٹ ہے
جی جب اسلام آباد یونیورسٹی میں چلا جائے آدمی تو بہت ساری چیزیں ٹائٹ لگنے لگتی ہیں. بہت بہت شکریہ جی. اس پر تو وعید ہے, جس چیز پر بھی وعید ہو وہ گناہ کبیرہ ہے. اور داڑھی کے بارے میں تو روایات متواتر تقریباً ہیں. جی بالکل شعار ہے انبیاء کی, جو سنن المرسلین ہے نا, سنن المرسلین کی حیثیت عام سنت سے یا واجب سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے. جی بالکل. بہت شکریہ مصطفیٰ جزاکم اللہ. یہ بارہ سوال ہے ان کا احتشام احمد صاحب کا جی. عقد استثناء میں کھانا وقت سے پہلے تیار ہونے کی صورت میں مستثنی کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس پر لازم ہوگا کہ وہ کھانا وقت سے پہلے لے لے, یا وہ ان کا یہ مستثنیٰ ہے میرا خیال ہے, تو یا وہ انکار کر سکتا ہے؟ مستثنی ہے, ٹھیک ہے. کھانا تیار کروانے والے پر لازم ہے کہ کھانا تیار ہوتے ہی وہاں سے اٹھا لے, یا وہ اس میں تاخیر کر سکتا ہے, یہ پوچھنا چاہتے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو کھانا تیار کرنے والے ہوتے ہیں ان کو چونکہ آگے پھر دوسرا کھانا تیار کرنا ہوتا ہے, جگہ خالی کرنا ہوتی ہے, تو اس لیے کھانا تیار کرنے کا جو وقت دیا گیا ہے اور اس وقت میں کھانا تیار بھی ہو چکا ہے, تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا کھانا اٹھائے تاکہ اس کی جگہ خالی ہو اور وہ اپنا دوسرا کام اس میں کر سکے. البتہ اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے بر وقت اٹھا نہیں سکتا تو پھر صانع کو, کھانا تیار کرنے والے کو راضی کرے کہ میں اتنی دیر میں اٹھا لوں گا, تو اس کی رضامندی سے اگر وہ وہاں باقی رکھتا ہے تو ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ صاحب. قمر علی شاہ صاحب کا سوال ہے, جوبلی تکافل جو حبیب بینک والوں نے شروع کیا ہے جائز ہے یا ناجائز؟ پھر بتائیں. جوبلی تکافل کے نام سے کوئی ہے, جوبلی. دیکھیں تکافل کے بارے میں فی الحال ہم فتویٰ نہیں دے رہے, تو جوبلی تکافل کے بارے میں بھی ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں, تھوڑا انتظار کریں. بہت بہت شکریہ. محمد ہاشم صاحب لورلائی بلوچستان سے پوچھتے ہیں, اگر کوئی شخص کسی ادارے کے پیسے بغیر اجازت کے لے پھر کھائے, بعد میں ادارے کا سربراہ اس کو کچھ رقم دے کہ اسے زکوٰۃ میں قبول کریں, لیکن وہ اس رقم کو دوبارہ ادارے کو دے دے اس نیت سے کہ جو رقم اس نے بغیر اجازت کے لی تھی وہ لوٹا رہا ہوں, تو کیا اس طرح اس کا ذمہ بری ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے, اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے اور غلطی سے ادارے کی رقم اس نے ذاتی استعمال کر لی ہے, تو اس پر توبہ استغفار بھی کرے. بہت بڑا گناہ کیا, خیانت کی, اور لوگوں کا بھی یہ مجرم ہے, اللہ کا بھی مجرم ہے, اس کو توبہ استغفار کرنا چاہیے. اور محتمیم صاحب نے اگر زکوٰۃ ان کو دی ہے اور یہ زکوٰۃ کے مستحق بھی ہیں, تو یہ اس کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد چونکہ مالک ہو جائیں گے, تو پھر وہ جو ان کے ذمہ واجب الادا رقم ہے ادارے کی جو انہوں نے غلط استعمال کر لی تھی, تو اس کی ادائیگی کے لیے یہ رقم اگر واپس ادارے میں جمع کراتے ہیں تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مفتی طارق مسعود صاحب ممبئی سے اکرام الحق صاحب پوچھتے ہیں, میرا تعلق جو ہے وہ فلم اداکاروں کے ساتھ ہے, میرا ان کے گھر بہت آنا جانا بھی لگا رہتا ہے, تو کیا میرے لیے ان کے گھر کھانا وغیرہ کھانا جائز؟ اگر وہ جو فلم اداکار ہیں ان کی آمدن کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے سوائے جو فلموں میں ایکٹنگ کرنے کی جو ان کو اجرت ملتی ہے, تو پھر تو ان کے لیے ان کے گھر کھانا جائز نہیں ہے. اور اگر بہت ہی سخت مجبوری میں کھانا ہو تو ان کو بتا دیا جائے کہ ہم یہ کھانا کھا کے اس کی قیمت صدقہ کریں گے. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ گناہ میں ان کے ساتھ معاونت نہ ہو, ورنہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانا کھاتے ہوئے تو یہ وہ تو حرام ہے اور کھا لیتے ہیں اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. تو اور اگر ان کا اس کے علاوہ بھی کوئی ذریعہ آمدن ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یعنی غالب کیا ہے. تو اگر غالب آمدن ان کے خیال میں کہ حلال آمدن غالب ہے تو پھر کھانا جائز ہے, اگر حرام غالب ہے تو پھر کھانا جائز نہیں ہے. یہ جو میں نے ابھی مسئلہ بتایا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت والی روایت ہے, یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے, لیکن اس پہ بہت سے لوگ کچھ بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ رد کرتے ہیں کہ بدعت قرار دیتے ہیں اس کو. بعض سلفی حضرات بھی کرتے ہیں, بعض عرب علماء بھی اس پہ سختی سے رد کرتے ہیں. تو اس سے کوئی ایسا شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا کہ جس کی بنیاد پر اس کو بدعت کہا جائے. اس میں تشدد والی رائے اختیار نہیں کرنی چاہیے. ایک دعا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک امید ہے, تو اس لیے ان چیزوں میں سند کی بہت زیادہ قوت کی ضرورت نہیں ہوتی. دعاؤں کا جو باب ہے یا ذکر اذکار کا جو باب ہے. بہتر ہے صاحب, بہت بہت شکریہ. حمید اللہ صاحب کابل سے پوچھ رہے ہیں سوال, ہمارے ہاں طلاق کی, معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ایک اور بات ہے اس میں کہ ضعیف روایت سے اگر کوئی دعا ثابت ہو تو اس میں حرج اس وقت ہوتا ہے جب صحیح روایت سے بھی اس موقع پر کوئی دعا ثابت ہو اور آپ اس ضعیف روایت پر عمل کر رہے ہوں اور صحیح روایت کو چھوڑ رہے ہوں. جیسے کوئی ذکر ہے اس پر کوئی صحیح حدیث بھی موجود ہے, تو آپ صحیح حدیث کو چھوڑ کر خام خام میں وہ ضعیف حدیث سے جو ذکر ثابت ہے اسی کو آپ ترجیح دے رہے ہیں, تو پھر یہ ایک نامناسب بات ہوگی کہ جب صحیح روایات موجود ہیں, صحیح روایات سے ایک عمل موجود ہے, تو آپ اس کو کیوں ترک کر رہے ہو.
تو یہ جو روایت ہے نا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس دعا کے پڑھنے سے کسی صحیح حدیث کی مخالفت بھی نہیں ہو رہی ہے. یعنی ایسا نہیں ہو رہا کہ اس کی وجہ سے جو صحیح حدیث سے دعا ثابت ہے وہ آپ اس کا ترک لازم آ رہا ہو، جیسے ذهب الظمأ وابتلت العروق، یہ والی روایت ہے. تو ایسا بھی نہیں ہو رہا. ایسا بھی نہیں ہو رہا. بہت بہت شکریہ. حمید اللہ صاحب کابل سے پوچھتے ہیں ہمارے ہاں طلاق کی قسم دی جاتی ہے، کیا اس قسم سے واقعتاً طلاق ہو جاتی ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اس قسم؟ جی، طلاق کی قسم اگر اس طرح سے دی ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ قسم اٹھاؤ کہ آپ کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی. بعض دفعہ اس طرح سے کسی کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے. تو اگر اس نے یہ قسم اٹھا لی ہے، یا یہ الفاظ قسم کے نہ بھی ہوں، یہ الفاظ کہہ دیے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو بیوی کو طلاق، تو وہ جب وہ کام کرے گا تو بیوی کو واقعی طلاق واقع ہو جائے گی. اسی طرح بعض دفعہ یہ قسم اٹھوائی جاتی ہے، کسی پر کوئی الزام لگائے، اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ یعنی بتاؤ کہ یہ الزام درست ہے یا نہیں. وہ بتاتا ہے کہ بھئی یہ غلط الزام ہے، تو پھر اس سے یوں قسم اٹھوائی جاتی ہے کہ آپ یوں کہو کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میری بیوی کو طلاق. جی. تو اس طرح بھی واقعی اگر وہ جھوٹ بول رہا ہوا اور اس نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو بیوی کو طلاق، تو پھر واقعی طلاق واقع ہو جائے گی. اچھا. لیکن یہ جو طریقہ ہے اس طرح سے طلاق کی قسمیں اٹھانا، یہ بہرحال ناجائز ہے. اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ آپ آئندہ کے لیے مجھے یعنی ضمانت دیں تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے، تو آپ یہ قسم اٹھائیں، آپ یہ الفاظ کہیں کہ میں نے اگر یہ کام کیا تو بیوی کو طلاق، تو آپ یہ قسم ہرگز نہ اٹھائیں. آپ یہ کہیں، یہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ یہ شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، لہذا آپ مجھ سے کسی اور طریقے سے حلفیہ بیان لے لیں یا کسی اور طریقے سے مجھے باؤنڈ کر لیں، لیکن طلاق پر اس طرح کی قسم اٹھوانا علماء سے ہم نے سنا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. لہذا جب ایک چیز ناجائز ہے تو ہم وہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے. لوگ جذبات میں یعنی لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور پھر طلاقیں واقع ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ. مفتی محمد صاحب، یہ ایک سوال میں آپ سے کوئکلی لے لیتا ہوں. عبداللہ صاحب کوری سے جو سوال ہم نے زکوٰۃ کی فکس کے حوالے سے وہ پوچھا تھا، تو وہ وضاحت دی ہے انہوں نے. کہتے ہیں کہ میرا مطلب یکم رمضان کو فکس کرنے سے یہ تھا کہ جو اوپر کے 2-3 مہینے کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کر دے یکم رمضان کو. تو اس طرح ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، جو اوپر کے مہینے ہیں اندازے سے وہ ادا کر دے، لیکن پھر سال کے آخر میں جب زکوٰۃ کی تاریخ آئے تو حساب کرنا لازم ہوگا. ٹھیک ہے. تو حساب کو پھر برابر کرنا، کمی بیشی پوری کرنا ضروری ہوگا. بہت بہت شکریہ. مفتی طارق مسعود صاحب ادھر واپس آتے ہیں. محمد مہتاب صاحب کبیر والا سے پوچھ رہے ہیں کہ خامد بیوی کو بار بار یہ کہتا ہے صاحب تو میری طرف سے فارغ ہے، تو طلاق کا کیا ہوگا؟ بس یہ فارغ کا لفظ جو ہے نا، مختلف قوموں میں مختلف عرف ہے اس کا، تو اس لیے کوئی ایک بات نہیں کہی جا سکتی. تو اگر یہ فارغ کا لفظ کسی قوم میں یہ عرف ہے کہ وہ طلاق ہی کے لیے متعین ہے تو پھر تو طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن اگر کسی قوم میں ایسا عرف نہیں ہے بلکہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو پھر قرائن دیکھے جائیں گے کہ بات کیا چل رہی تھی. قرینہ بھی اگر کوئی نہ ہو تو پھر شوہر کی نیت پوچھی جائے گی. تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوتی. اگر ہنسی مذاق میں اور کوئی بھی ایسی بات نہیں ہو رہی طلاق کی، نہ دور دور کا کوئی امکان ہے، پھر بار بار بھی کہہ رہا ہے فارغ ہے، اس کے بعد وہ دونوں نارمل زندگی بھی گزار رہے ہیں، تو اس سے یہ اس بات کا ایک مضبوط قرینہ ہے کہ ان کی نیت طلاق کی نہیں تھی اور ان کے ہاں یہ طلاق کے معنی میں مستعمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے ویسے تو اس کا مطلب وہ خود فارغ ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ جی وہ خود فارغ ہے. بہت بہت شکریہ. جی عبداللہ صاحب فیصل آباد سے پوچھتے ہیں بیوی کی خالہ محرم ہوتی ہے؟ نہیں، بیوی کی خالہ شوہر کے لیے یعنی بھانجی کے خالہ کی بھانجی کے شوہر کے لیے محرم نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. سبیحہ اصغر صاحبہ کا سوال ہے، اگر بکرا بے ہوش ہو گیا تو کیا ذبح کر کے اس کا گوشت حلال ہوگا اور اسے کھانا جائز ہوگا؟ جی ہاں، بکرا اگر بے ہوش ہو جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو ذبح کر کے کھا لیں. ٹھیک. بہت بہت شکریہ. سر جی مفتی محمد صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، دونوں معزز مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. تمام ناظرین سامعین جو دنیا بھر سے ہمیں سن رہے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں اگین کہہ دوں کہ ہمارے یہ پروگرام انشاءاللہ رات 12 بجے اس کو ریپیٹ بھی کیا جائے گا، نشر مقرر ہوگا. آپ اس وقت بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اگر آپ سے ابھی مس ہوا ہے یہ پروگرام یا آپ کے کسی دوست ہے، کسی کوئی احباب ہے، ان کی کوئی مصروفیت ہے آپ جانتے ہیں، تو ان کو بھی یہ پیغام آپ ہمارا پہنچا سکتے ہیں. بہرحال کل 2 بجے تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ